عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں، لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ غلطی ایک ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ سارے صحابہ کو، تابعین، تابع تابعین، چاروں ائمہ، محدثین، فقہا سب کو سمجھ رہے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں، اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے۔ یہ غلطی ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا۔ آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو۔ باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں، تو آپ بھی کر لو، ٹھیک ہے، کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے، اس لیے جذباتی ہوتے ہیں۔ وزن کا اندازہ ہے، جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو تو ایکچولی کر کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی، اور قرآن کہہ رہے ہے جو اجماع امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا، جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو۔ یہ بڑی سخت دھمکی ہے، پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی، بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا۔ پھر وہ اتنا غلط ترجمہ، اتنا توڑا موڑا ہے آیت کو۔ اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے، جنہوں نے پڑھا ہوا وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے، یار رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے۔ آپ کی تحقیق پر اعتماد ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھئی آپ کو کخ بھی نہیں آتا قرآن و سنت کا، آپ قرآن و سنت کی تشریح کے علاوہ کوئی اور کام کرو، کائنڈلی آپ دوسری شادی کر لو۔ آپ اب کوئی اسکالر تحقیق لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، آپ کو یار 99 باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے نا، یہ ایک بات میں اس نے کہہ دیا بشر نہیں ہے، نور ہیں یا کوئی فرشتے ہیں۔ ارے بھائی جان، یہ ایک بات غلط کر کے اس کی یہ اپنی ویلیو اب اس نے 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی، کیوں؟ قرآن ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اعمال میں، اللہ سے تعلق میں، نبی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بشریت، انسان جسے کہتے ہیں، آپ کے والد بھی انسان تھے، آپ کی والدہ بھی انسان تھی، اور آپ کی اولاد بھی انسان ہے، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے۔ ہاں ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے بھائی، علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، اس میں نبی زیادہ نور ہے، علماء نبی کی نسبت کم نور ہیں۔ جو بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ ہدایت کا نور ہے وہ، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل۔ آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب، قرآن کے رب نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ تو جب آدم مٹی سے ہیں تو ہمارے نبی کیسے نور سے بن گئے بھائی؟